مئی کے بعد فلائٹ آپریشن بند کر دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک دفعہ پھر ملک گیر احتجاج کا پروگرام بنایا ہے۔ ہمیں ایک موقع دیا جائے اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ایگری کیا تھا اور ہمیں پی آئی اے کی بحالی نہ کر سکے تو حکومت جو فیصلہ چاہے کر لے۔ ہمیں پی آئی اے کی بحالی کے لیے پلان مرتب کرنے کو کہا گیا تھا۔ ہم نے شب و روز محنت کی اور ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی مشاورت سے پی آئی اے کی بحالی کا ایک پلان مرتب کیا، لیکن حکومت نے ہمیں سنے بغیر ہی اور پی آئی اے کے اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشورہ کیے بغیر ایک دفعہ پھر بدنیتی کا ثبوت دیا اور اس آرڈیننس کو بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ملازمین ہیں وہ آج دوسرا دن ہے کہ احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی جو ممکنہ نجکاری ہے اس کے حوالے سے ملازمین نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپیل پر ادارے کے ملازمین دوسرے روز بھی احتجاج کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے اور ابھی انہوں نے آپ نے ان کی ساؤنڈ بائٹ سنی، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ ایک پلان مرتب دے اور اس پلان کے مطابق یہ بتایا جاتا کہ پی آئی اے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ پلان انہوں نے کہا ہم نے بنا لیا، لیکن گورنمنٹ نے ہم سے وہ پلان نہیں لیا اور نہ اس کو اسٹڈی کیا اور اس کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن دوسری طرف حکومت وقت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو یہ پی آئی اے ہے یہ 320 ارب کی مقروض ہے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین خورشید شاہ کی صدارت میں ہوا، پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے 16 سال سے پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 42% جو انٹرنل شیئر ہے یعنی کہ جو ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے وہ 42% پی آئی اے کے پاس ہے، کیونکہ دوسری ایئر لائنز ایک دو ہی ہیں جو پرائیویٹ ایئر لائنز اس کے مقابلے میں ہیں، اور 11% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ میں اس کا حصہ رہ گیا ہے۔ پہلے تقریباً 300 کے بلکہ 119 کے قریب فلائٹس آتی تھی ویکلی، اب تقریباً 450 کے قریب فلائٹس آ رہی ہیں، فورن فلائٹس، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے نہ ان کا اسکیجول میں پرابلم ہوتا ہے نہ دیگر چیزوں میں ان کا پرابلم ہوتا ہے، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ انہوں نے کیپچر کر لیا اور پی آئی اے جو ہے نہ صرف خسارے میں ہے بلکہ اس کی جو اپنی کارکردگی ہے وہ بری سے بری ترین ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا، 20 سے 23 ارب روپے سالانہ خسارہ ادا کر رہی ہے۔ پی آئی اے نے کہا ہے کہ اس وقت 320 ارب روپے کی وہ مقروض ہے، تو یہ خسارہ کب تک گورنمنٹ پے کرتی رہے گی، اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کی نیشنل اسمبلی سے انہوں نے یہ پاس کرا لیا ہے، قومی اسمبلی سے، لیکن سینٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دیگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس بل کو روکیں گے اور نہیں آنے دیں گے۔ کیا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں اس کی نجکاری ہونا چاہتی کہ ہو، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کیا چاہتی ہے کہ نجکاری سے کس کو فائدہ ہوگا؟ جو ملازمین کی بیسک ایک پرابلم ہے جو ان کو یہ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بھرتی کیے ہوئے ہیں ڈفرنٹ ایریاز میں، آپ کو پتا ہے جب پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے یا ایون لمیٹڈ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو کارکردگی کی بیسس پہ سب کچھ ہوگا، سو شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ہوگا یا نہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں 3 گیسٹ جوائن کر رہے ہیں ناظرین آج، جو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا موقف دیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نجکاری جو ہے اس کی وجہ سے تمام آفیسز پی آئی اے کے آج سینٹرل آفیسز بھی بند ہیں اور فلائٹ آپریشنز بھی بند ہونے جا رہے ہیں، اور جو چیئرمین ہیں وہ 15 دن کی چھٹی پر چاہیے، یعنی کہ معاملے کو حل کرانے کے بجائے انہوں نے سمجھا کہ اس وقت بہتری اسی میں ہے کہ اپنی نوکری بچا لو اور 15 دن کے لیے چھٹی پہ چلے جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے پی آئی اے کا کیا ہوتا ہے۔ فلائٹس متاثر ہو رہی ہیں اور بیچارے جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے جو عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس ایشو۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے ہمارے 3 محترم گیسٹ ہیں۔ سینیٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، شیخ روہل اصغر صاحب
ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے اعجاز چودھری صاحب، صدر ہیں آپ تحریک انصاف پنجاب کے اور ان کے ایک سینئر رکن ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سینیٹر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میں نے لاسٹ شو جب کیا تھا اس میں مجھے زبیر صاحب نے بھی کہا تھا، سعید غنی صاحب نے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ کمیٹی میڈیٹ کرے گی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ آج پی آئی اے نے نہ صرف ہڑتال کی ہے، آفیسز شٹ کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور طرح سے اس کو سینٹ میں اس بل کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا وجہ ہے؟ تھینک یو جیسمین. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ممبر نیشنل اسمبلی ایم این اے ہوں، سینیٹر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بالکل بہت بہت معذرت. ڈونٹ وری. اچھا اس کے آپ نے کہا کمیٹی بنائی گئی تھی. جس دن اجلاس ہمارا کال ہو چکا تھا، انتہائی عجلت میں حکومت نے فوری طور پہ آرڈیننس کے ذریعے، حالانکہ جب آپ کا اجلاس کال ہو جائے اس کے بعد آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہوتی، نیشنل اسمبلی کام کر رہی ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس کال ہو چکا ہے، اور ایک انتہائی جلدی میں انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے کہا کہ جی پی آئی اے کو جو ہے ہم ایک کمپنی کا درجہ دینے جا رہے ہیں. اس کے اوپر جب پی آئی اے ملازمین نے احتجاج کیا، فلائٹس ڈیلے ہوئی، کام رک گیا، تو حکومت پھر اجلاس کال تھا، اپوزیشن نے شور مچایا، تو اس وقت حکومت نے کہا کہ جی اب ہم اس کے اوپر کمیٹی بنائیں گے، اور جس میں پی آئی اے کی جو یونین ہیں ان کے 2 رہنما شامل ہوں گے، اور اپوزیشن کے تمام جماعتوں کے ایک لیا جائے گا ممبرانس کو، اور حکومت ہوگی، اور اس کے اندر وہ کمیٹی بنی. اور حکومت کو نے نہ تو ان کو پی آئی اے کے جو رہنماؤں کو بلانا جانا تھا یونین کے، ان سے کسی کو کال نہیں کیا گیا. ابھی ایک اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی رپورٹس پیش نہیں کی. اور جس دن سانحہ 4 سدہ ہوا، سانحہ 4 سدہ میں پوری قوم، پارلیمنٹیرین سب اس کے اندر ان کے غم میں شریک تھے. اپوزیشن لیڈر اس دن تشریف لے گئے تھے 4 سدہ. یہ اس دن روٹا ڈے میں بھی شامل نہیں تھا پی آئی اے کا، انہوں نے روٹا ڈے کے اندر اس کو کوئی شامل نہیں تھا. جب اپوزیشن لیڈر چلے گئے، انہوں نے ایمرجنسی میں جب ایمنسٹی اسکیم کے اوپر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ہم لوگ جو بھی ممبران تھے، انہیں اتنی جلدی تھی کہ فوری طور پہ وہ بل پیش کیا گیا، اور اس کو اپنی عددی اکثریت کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو روایت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں. اس دن انہوں نے جمع کیا ہوا تھا، ان کے بڑے اہم ممبران تمام آئے ہوئے تھے، اور اس دن انہوں نے کرانا تھا. حالانکہ ہمیں یہ امید تھی کہ ابھی اجلاس تقریباً 3 سے 4 دن مزید جاری رہے گا. بتایا نہیں تھا پہلے، کچھ بھی نہیں، روٹا ڈے میں شامل نہیں تھا ایک چیز، اور اس کو اچانک لے آئے. اچانک. تو اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ حکومت کو صرف اس ملک کے اداروں کو بیچنا ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا اور اپنے گھر کو سنوارنا، ملک کو نہیں سنوارنا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ پی آئی اے میں لوگ آج جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی سی ایل کا ہوا، جب نچکاری ہوئی، آج اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو ہمیں اربوں روپے دیتا تھا آج وہ خسارے میں چلا گیا. ملازمین ایک طرف در بدر ہوئے، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بجائے اس کے آپ کہتے ہیں جی ملازمین کی تعداد زیادہ ہے. کتنی % سیلری میں جا رہا ہے؟ اونلی 18% ان کی سیلری میں جاتا ہے. دنیا میں 23 سے 33% تک جاتا ہے. آپ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری پالیسیاں کیا غلط ہیں. ہم نے اپنے روٹ اٹھا کے، انٹرنیشنل روٹ تھے ہمارے منافع بخش روٹ سے، ہم نے ان کو بند کر دیا، اور آپ نے سارا بزنس اٹھا کے دیگر ایئر لائنس کو دے دیا جو کہ آج آپ کے ملک میں آ کر بزنس کر رہی ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ بھاری معاوضے پہ ایئر فورس کے آفیسران کو آپ اپائنٹ کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جو ملازمین نچلے درجے کے ہیں، جن کے اوپر آپ شور کر رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ ان کی بہتری کے لیے کریں نا. آپ وعدہ کر کے غریب عوام سے آتے ہیں. شیخ رویل اصغر صاحب، یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جو بل جس طرح پاس کیا گیا، یہ ظاہر ہے ممبر ہیں اسمبلی کی، تو یہ ان کا ایک حق بنتا ہے. ایجنڈے پہ نہ ہونا، پھر اس طرح اجلت میں لے کے آنا، کیا ریزن ہے؟ اگر اس پہ آپ لوگ اسمبلی، میں قاہرہ صاحب کی بھی آج کئی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا جی اگر اسمبلی کو آپ لوگوں نے نہیں اس کو یوٹیلائز کرنا پراپرلی تو پھر اس کو بند کر دیں اور پھر 1 مین یا 1 کچن کیبنٹ فیصلے کرے. تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس طرح جلد بازی میں کیوں ہوا؟ آپ بھی اسمبلی کے ممبر ہیں، کیوں نہیں ان کو انفارم کیا گیا؟ پھر پی آئی اے اگر خسارے میں ہے تو اس حوالے سے آپ نے جو یہ پلان بنایا اس پر بات کر لیتے. 2 کوشچنز ہو گئے. پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسمین، اصل میں مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لوگ یہاں بیٹھ کے عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. میں بھی اسی اسمبلی کا رکن ہوں، شاہدہ بیگم بھی اسی اسمبلی کے رکن ہے. جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس دن اس واقعے پہ بحث ہوئی، تقریریں ہوئی، مختلف جماعتوں کے اکابرین نے باتیں کی. اس کے بعد ڈیفنس منسٹر نے اس پہ ایک بریفنگ دی اور اجلاس کو ایڈجرن کر دیا گیا دوسرے دن کے لیے. اور یہ جب دوسرے دن اجلاس ہوا
تو اس وقت یہ بل پیش ہوا اور بل پاس ہوا، اور یہ منطق بالکل غلط ہے۔ اب اپوزیشن اگر بجائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کے میں سامنا نے بھی کریں، بات سیکنڈ ڈے کی تھی جس دن ایمنسٹی اسکیم لے کے آنا تھا، میں نے غلط یہ نہیں کہا، فرسٹ ڈے تو آپ بالکل سب کی اس کے اوپر اگر آپ خاموش رہیں گی، حادثہ ہوا میں کتنی آرام سے آپ کی بات سنتا ہوں۔ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ سر نہیں اگر آپ جیسمین کی بات سن لیں جو مجھ سے سوال انہوں نے کیا ہے، تو میرے خیال میں اسی سوال کا بالکل اسی انداز میں جواب دے رہا تھا جو مجھ سے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی ایک آپ کو بتائیے کہ جو ہوا، اور اس میں جو پہلے دن ہوا تھا ایم کیو ایم ایک ریزولوشن لے کے آئی اس واقعے کے خلاف، ساری جماعتوں نے اس کو یونانیمسلی اس کو اڈاپٹ کیا۔ نہیں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈے میں جب آپ اب آگے چل رہے ہیں، اب چلتے ہیں آگے چل رہے ہیں، سیکنڈ ڈے میں وہیں پہ تھے یہ لوگ، نہیں یہ کہہ رہے ہیں سب آپ نے وہیں ان کو پہ تھے، بتایا انہوں نے نہیں اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ نہیں سن لینا، شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر جا چکے تھے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر صبح اپنی اسپیچ کر کے جو ایجنڈا تھا اس پہ جا چکے تھے، تمام نہیں سب سانے چار سدا گئے تھے، تمام میڈیا گواہ آپ نکال کر۔ سر آپ نے ایک سیکنڈ شیخ صاحب ایک بات کلیئر کر لیں، کیا آپ نے پہلے اس پہ ایجنڈے پہ رکھا تھا کہ جی آج بل پاس ہو رہا ہے؟ دوسرے دن ایجنڈے پہ تھا، صرف بالکل ایجنڈے پہ تھا یہ، اور پیش کر دیا گیا تھا، بل پیش کیا تھا، باقاعدہ پیش کیا آپ گیا۔ ٹوٹا ڈے نکال کر دیکھ لیں۔ رمانی بیگم آپ ذرا چپ کر جائیں، اگر میں تو گزارش کر دوں پھر آپ بول لیجیے گا جتنا آپ کا جی چاہیے بولیں، تو آپ مستقل غلط بیان، میں آپ کو روکوں گا ہی نہیں، ایسی اور بات اگر نہ اس طرح کریں بولنا شیخ شروع کر صاحب، دیں تو میں آپ کو نہیں تو آپ ایک لفظ نہیں مستقل کہہ غلط بیانی سے سر آپ یہ میرے لیے بڑا، اگر آپ یہ کریں گی نا غلط بیانی یہ ہے عالم آپ کا کہ کرپشن میں آپ کے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ کا چیئرمین جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا صرف اسی برائی کی وجہ سے، اور ملک کو برباد کر دیا آپ لوگ نے، اور اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، ملک چھوڑ کے چلا گیا، چیئرمین ملک چھوڑ کے بھاگے تھے، ہم بھاگنے والوں سے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والوں سے نہیں، ہم معافیا مانگ کے نہیں بھاگتے، ہم اپنے ملک میں سر ایک سیکنڈ میں ان کو بھی معذرت کے ساتھ روک رہی ہوں، شیخ صاحب آپ کو بھی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، ہم کسی عجیب اور مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے، نہیں کسی اور ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تماشا ہیں۔ بنایا ہوا آپ نے، تماشا تو آپ بنا رہے ہیں، مستقل غلط بیانی۔ کمال ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ میں پہلے ایک بات کلیئر کر لوں، ذرا ایک سیکنڈ خاموش ہو جائے شیخ صاحب، ایک سیکنڈ آپ میں بھی اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے ایک نقطے پر آ کریں، آپ نے پی اے کی نجکاری کے متعلق بات کرنی ہے، آپ اپنی دلیل پیش کر دیجئے، میں اپنی دلیل پیش کر دیتا ہوں، میں نے پی آئی اے پہ بات کی، آپ جلدی جائیے آپ۔ اوہو ایک سیکنڈ خاموش ہو جائیں، وہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو روٹ ڈے ہے اس پہ بھی بل نہیں تھا، وہ بھی اسی اسمبلی کی ممبر ہے، آپ کہہ رہے ہیں تھا، چلے میں دونوں کی بات مان لیتی ہوں۔ جاسمین جی بات یہ ہے کہ بل آیا، ٹھیک ہے، اپوزیشن نے اس پہ اعتراض کیا، ٹھیک، دو بل تھے، جی ٹھیک ہے، ایک پی اے کا تھا اور دوسرا ایمنسٹی، ٹیکس ایمنسٹی، یہ بالکل غلط اپوزیشن کہہ اس رہے پہ ہیں، بائیکاٹ کر کے باہر یہ چلی بالکل گئی۔ جیسمین مجھے برداشت نہیں ہو رہا، اچھا ایک سیکنڈ غلط کہہ ایک رہے ہیں۔ سیکنڈ چلے، اوکے ایک تیسرے ایم کو بھی کال کر میں حیران ہوں، آپ آصف زرداری کو برداشت کرتی ہیں، میری باتیں نہیں برداشت ہو رہی ہیں آپ کو؟ آصف زرداری حد ہو گئی، یعنی کہ ایسے شخص کو جسے اس ملک کو تباہ کر دیا اس کو برداشت کرتی ہیں؟ برداشت کرنا بڑا آسان ہے، آصف زرداری آپ کے لیڈر کو سیاست کرنے میں آپ کو الیکشن میں شامل کیا، ایک سیکنڈ شاہدہ صاحبہ پلیز ہم اب باری باری بات کریں گے، دیکھیں پلیز میں نے صرف چہرہ دکھایا، میری لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کی لیڈرشپ تو میں نے ملک چھوڑ صرف کے چہرہ بھاگی دکھایا۔ تھی، ہم بھاگنے والوں سے نہیں، آپ تو پورا ملک میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں پلیز شیخ صاحب، آپ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں، لیڈرشپ پہ کیوں جا رہے ہیں آپ پی آئی چھوڑ دیں اس بات کو، میں نے بل تھا ایجنڈے پہ یا نہیں تھا، بس چھوڑ دیں، غلطی ہو گئی، میں نے معذرت کے ساتھ یہ سوال کر لیا، بھائی آپ کیوں نجکاری کرنا چاہتے ہیں، سارے پی آئی اے کے دفتر بند ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے یاسمین، پچھلے 3 سال سے حکومت نے اپنے تئیں پوری کوشش کی اور سنسیئرلی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ادارہ چل جائے، ایون جہاز نئے اس میں آپ نے انڈکٹ کیے، آپ نے ہر قسم کی کام کر کے دیکھ لیے کہ یہ کس طرح ادارہ اپنے اس خسارے سے باہر آ جائے۔ یہ خسارہ کو 3 سال کا نہیں ہے یا سال کا نہیں ہے، یا یہ پچھلے 10 12 14 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی یہ سفر کرتی ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، چلیے یہ مان لیا جی خسارہ ہے کہ آپ جہاز نہیں ہے اور بہت ساری، رویہ تو آپ کو درست کرنے میں کوئی خرچ کرنا نہیں پڑتا، آپ خود بتا دیجئے، کاؤنٹر سے شروع ہو جائیے، آپ جہاز میں بیٹھ جائیے، جو آپ کے ساتھ وہاں کے جو لوگ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو ان کا رویہ ہوتا ہے، کیا کوئی شخص اس جہاز میں سفر کرنا پسند کرے گا؟
جس میں لوگ آپ کی سروسز کے لیے ہیں. آپ ایک سے دوسری دفعہ کوئی چیز مانگ لیجئے, اس حقارت سے آپ کی طرف دیکھا جائے گا کہ اللہ امان. چلیے اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. تو اس میں آپ مینجمنٹ کو صحیح کریں, آپ تو بڑے آپ کی سروسز انڈسٹری ہے میم. جو مرضی بات کیجیے گا, میں تو آپ کو روکتے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آگے آپ بات کیجیے گا لیکن ذرا خاموشی سے سن لیجیے. میں نے سن لیا, ٹھیک ہے, میں ایگری کرتی ہوں. سروسز انڈسٹری غلط ہوگی, آپ کہہ دیجیے غلط ہے. پور انڈسٹری. آگے سر سیکنڈ پوائنٹ. اصل یہ ہے جاسمین کہ جب آپ نے کوشش کی, آپ سے وہ ٹھیک نہیں ہوا. بہت سارے ٹیکنیکل لوگ, بڑے میرے خیال میں تجربہ کار لوگ آپ نے اس میں انڈکٹ کیے, لیکن وہ آپ سے ٹھیک نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ ٹوٹل اس کو نجکاری نہیں کر رہے, آپ ٹوٹل نہیں بیچ رہے. آپ شیئرز بیچ کے آپ اس کی جو آرگنائزیشن یا اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی کرے, اور اس کو آپ دوبارہ سے اسی لے آئیں نج پہ جس پہ پی آئی اے تھی. ٹھیک ہے. اب پی آئی اے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ پاکستان کا ایک ایسا ایک اچھا ادارہ تھا جس پہ لوگ فخر کرتے تھے. اب اگر آپ اس کو شیئرز کو چینج کر کے آپ پرائیویٹ کر کے, آپ اس کو چاہیے تو یہ کہ آپ کنسنٹریٹ کریں, آپ توجہ کریں کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی ہو. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ شفاف طریقے سے ہو. ہاں, ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور ایسا کام کیجئے جس میں آپ کے ملازمین کی جابز کی سیکیورٹی ہو, آپ اس پہ کام کیجئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو آپ ادارے کو چلاتے جائیں اور خسارہ ہوتا جائے اور تباہ ہوتا جائے, برباد ہوتا جائے, اور یہ یقین کیجئے میرے خیال میں 16 کے قریب جہاز رہ گئے تھے جو آپریٹو تھے. یاد ہے مجھے, اور اس میں بھی غالباً مجھے نہیں پتا کہ اس سے بھی کم ہو گئے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کھینچ تانچ کے آپ نے 30-32 کر لیے. سر ایک سیکنڈ رک جائیے گا. آپ کے پاس ٹھیک ہے, میں نے آپ کے تینوں چاروں پوائنٹس لکھ لی ہیں. شیخ صاحب, تینوں چاروں پوائنٹس آپ کے ویلڈ ہیں. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہوگا, اس کو ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی کس طرح دیکھتی ہے؟ اعجاز چودھری صاحب, میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. اعجاز چودھری صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آپ, اگر یہ مینجمنٹ چینج کے لیے ہو رہا ہے, بہتری کے لیے ہو رہا ہے, خسارے کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے, تو پھر اس میں آپ کو کوئی بدنیتی نظر آ رہی ہے؟ مطلب ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں فار بیٹرمنٹ. جی بہت شکریہ جیسمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب کی آواز میں پوری طرح سن نہیں پایا, جی, اور دوسرا یہ ہے کہ میری جو گفتگو شروع ہوئی ہے تو ریباؤنڈ کر رہی ہے, گونج پیدا ہو رہی ہے, میں ٹھیک طرح بول نہیں پا رہا ہوں. لیکن میں پھر بھی اپنے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تقریباً وسط مڈ 90s کی بات ہے کہ ہم نے یہ سننا شروع کیا کہ پی آئی اے کے جو منافع بخش بھی تھا اور دنیا کے اندر جو جتنی ایئر لائنز کی تھیں ان میں اس کا بہت نمایاں مقام بھی تھا, یہ خسارے پہ جانا شروع ہو گیا. اور ان دنوں پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر میاں صاحب کی آئی, پھر مشرف آئے, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے. یعنی دو دفعہ تقریباً دونوں سیاسی پارٹیوں کے حکومتیں گزر چکی ہیں, اور یہ مسلسل خسارے کی طرف بڑھتا ہوا ادارہ ہے جو کبھی نامی گرامی بھی تھا اور پروفیٹیبل بھی تھا. پہلا سوال میرے جیسا ایک سیاسی کارکن تو یہ کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک, جو خود یہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اکبر پروری ہوئی اور اوور امپلائمنٹ ہوئی, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ روپیہ ماہوار تک کی تنخواہیں دی جاتی رہیں. اس کے علاوہ چارٹرڈ جو طیارے جاتے رہے حکومتوں کے ساتھ, وزراء کے ساتھ, صدور کے ساتھ, وہ بہت بڑا بوجھ تھے اس سارے ادارے کے اوپر. ظاہر ہے اس نے سیک کرنا ہی تھا. اب ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ 90 کے آغاز میں جب آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم نے شروع کیا تو اس لیے تھا کہ بہت جلد قرضے واپس کر دیں گے, تھوڑے وقت کے لیے لیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 90 سے لے کر اب 26 برس ہو گئے ہیں, اب آئی ایم ایف نے ہمیں ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیا. اگست میں 2015 میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم تحریری طور پہ یہ کمٹ کر کے آئے تھے کہ ہم پی آئی اے کو, سٹیل مل کو, ایسے اداروں کو پرائیویٹائز کر دیں گے, بیچ دیں گے. ٹھیک, اب وہ کہانی شروع ہوتی ہے جو ہمارے دونوں ممبران اسمبلی نے آپ کے سامنے رکھی ہے.
پہلے تو آرڈیننس آ گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کو یہ سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ میں مالکان کون ہوں گے, 26% حصے سے اگر بک جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے ساتھ بھی 26% بیچنے کی ایک بات چلی تھی ایک زمانے میں, آپ کے پورے میڈیا کے اوپر اس وقت بات آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے, لیکن کسی وقت یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی 26% تو یہاں پر حصص بیچ دے اور 26% فیصلہ کر کے بیچ دے قطر ایئر لائن کو, تو یہ پاکستان کی ملکیت کیسے رہ گئی؟ پھر امپلائی جو ہیں وہ بھی اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں, وہ ایک دینا چاہتے ہیں تجویز بھی, لیکن ان کے ساتھ انگیج نہیں کیا. مجھے جو میڈیا سے اندازہ ہوا ہے 5 میٹنگیں انہوں نے کی ہیں, لیکن نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے. اس لیے میں پچھلے تجربے سے پرائیویٹائزیشن کے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بینک یا 2 بینک آپ کہہ سکیں گے کہ وہاں پر پیسہ جانے کے بجائے وہاں سے کچھ حکومت کو حاصل ہو رہا ہے. باقی تو پی ٹی سی ایل تباہی کا شکار ہو گیا, نقصانات میں گئے, پیسے بھی ہمیں وہاں سے وصول نہیں ہوئے جو ہم نے بیچا. وفڈا یہ ڈسکوز جو صورتحال اس کی ہونے شروع ہوئی ہے. یعنی ہر وہ چیز کہ جو قومی اثاثہ ہے, قومی اثاثہ, یہ کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے نا چھوٹی موٹی. میں اس بات کو سمجھتا ہوں جو شیخ صاحب نے کہی ہے کہ یہ سروسز انڈسٹری ہے, لیکن اگر پاکستان 60 سے لے کے 90 تک 30 برس تک یہ سروس انڈسٹری آپ کو کما کے دیتی رہی ہو, اور جب باری آ جائے بھٹو صاحبان کی اور نواز شریف صاحبان کی, ان کی اپنی انڈسٹریز تو چلیں, زرداری صاحب کی ساری ملیں چلتی ہیں منافع دے رہی ہیں, نواز شریف صاحب کی ساری ملیں چلتی ہیں اور منافع دے رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہماری سیاسی جماعتوں کے بزرگ جمہور ہیں نا, میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لوں, اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دیتے ہیں کہ جناب آئیں گے تو پی آئی اے کو بیچ دیں گے. اوکے سر, ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. میں ایک عام پاکستانی ہوں, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ قومی اثاثے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے, اٹس اے گڈ کوشچن. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. اب سب لڑائی جھگڑے کے بغیر تحمل سے سب اپنی اپنی باری بات کریں گے. شاہدہ رحمانی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 انہوں نے وجہیں بتائی ہیں, جبکہ اعجاز چودھری صاحب کا آپ نے موقع سن لیا. انہوں نے کہا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا کسی نے یہ دیکھا ہے کہ خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ 90 کی دہائی سے اب تک یہ خسارے میں ہی چلا جا رہا ہے, 16 سال ہو گئے. جی دیکھیں, ابھی میں نے اعجاز چودھری صاحب کی بھی بات سنی, شیخ روحیل اصغر صاحب کی بھی بات سنی, اور شیخ روحیل اصغر صاحب کے ساتھ تو میں یہی کہوں گی کہ ان کی یادداشت شاید انتہائی خراب ہے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ کی بھی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں خود سے گیا ہوں, پھر کہتے تھے جی میں نے معافی نہیں مانگی, پھر کہتے تھے میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے, قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے. ان کے پاس تو بڑی تجربہ کار ٹیم تھی, اور یہ کہتے تھے کہ آتے ہی ہم حکومت میں لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دیں گے, اداروں کو مضبوط کر دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کل پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ جلوس نکالا کرتے تھے, ان یونینز کی رہنمائی میں آگے کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ تصویریں بھی ہیں, قوم کو شاید یاد ہوگا, کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یہ 2007-8 کی بات ہے. یاد ہے مجھے, ٹھیک ہے, یاد ہے جب آپ لوگوں نے یہ بات, جب ہم نے یہ بات کی تھی تو اس وقت سب خراب تھا. یہی ایمنسٹی اسکیم اس وقت جو تھی حرام تھی, آج حلال ہو گئی ہے. اسی طرح پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اس وقت حرام تھی, آج حلال ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفاد ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جب مودی سرکار آئی تھی یہاں پر, تو اس سے 2 دن پہلے سجن جندال کیوں آئے تھے؟ وہ ان کے بزنس پارٹنر کیوں آئے ہوئے تھے؟ کس کے ساتھ یہ بزنس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. ان کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہوتی تو اس ملک کے لیے سولی پہ چڑھ جاتے, ملک سے نہیں بھاگتے. یہ وہ لوگ ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی سروسز خراب ہے, تو آپ کی مینجمنٹ کیسی ہے؟ مینجمنٹ پہ سب سے زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے, ملازمین پہ میں نے کہا اونلی 18% ہوتا ہے, دنیا میں 23 سے 33 ہوتا ہے. سب سے ابھی جب یمن میں واقع ہوا, یمن متاثر ہوا, اس وقت پاکستانیوں کو کون نکال کر لایا؟ پی آئی اے نکال کر لایا. پی آئی اے کی پروازیں گئیں. کوئی بھی آپ کے ملک پر برا وقت اللہ نہ کرے پڑے, کوئی جنگ ہو, کچھ ہو, تو یہ ہمارے قومی اثاثہ ہے, قومی سرمایہ ہے. پی آئی اے ایسی ہے, اس کے ذریعے آپ فوجی نقل و حمل اور تمام کام کر سکتے ہیں.
آپ ایسی حساس چیز کو جو ہے آج بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہم تو اسے کمپنی کی شکل دے رہے ہیں. یہ کیا آپ نے پوری قوم کو ڈرامہ مچایا ہوا ہے, ہر ایک کو بیوقوف بنایا. آپ نے کہا جی ابھی اس کے اندر ہم یونین کے نمائندوں کو رکھیں گے, انہیں اعتماد میں لیں گے. تو آپ یقین کریں کہ وہ جو کمیٹی کی رپورٹ ود ان 5 منٹ بیفور انہوں نے پیش کی, اس میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکا جتنی دیر میں یہ بل لے کر آئے. اور اس میں کیا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا. پی ٹی آئی نے بھی اس کے اندر جو ان کے ریمارکس تھے وہ دیے تھے, پیپلز پارٹی کے بھی جو تھے, تمام اپوزیشن والوں کے ریمارکس تھے. انہوں نے کوئی بحث نہیں کی, کوئی بات نہیں کی, اور اس کو جو ہے انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کے لیے فوری طور پہ کر دیا, کیونکہ ان کے پاس صرف عددی اکثریت ہے. اور پہلے بھی ان کے پاس عددی اکثریت تھی, لیکن ان کے اس عمل سے ملک کو بھی نقصان ہوا, جمہوریت کو بھی نقصان ہوا, اور اب پھر یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان ہو. اگر آپ جی سر, اگر آپ جی کر لیے انہوں نے, یا کچھ اور کرنی ہے تو کر لیجیے پھر ایک دفعہ. نہیں, اگر آپ موقع دے رہے ہیں تو میں تو کر لیتی ہوں. آپ کر لیں بات, آپ کی تو یادداشت سمجھ نہیں آتی. میں پھر وہ بات کروں گا, ممبر ہوں, آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے کوئی نہیں دیکھتا. اچھا بس آپ نے اب ساری باتیں ان کو کون باہر گیا ہوا ہے, کون نہیں گیا ہوا, کس نے کیا کیا, مجھے نہیں اس بات سے دیکھیں جب آپ بول رہے ہیں, دیکھیں وہ آپ لگا دیجیے, ٹھیک رہ جائے گا. ہم وہاں کارخانے لگا کر غیر ملکیوں کو بھرتی کر کے ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. کر لیجیے, آپ کر دیکھیں لیجیے, ان کی بات, صحیح کر انہوں نے لیجیے. خاموشی تو زرداری صاحب تو وہاں خیمے میں رہتے ہیں نا, بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں. آپ تو 10 سال وہاں بیٹھ کے جلاوت میں آپ نے قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. 1.5 سال سے بیٹھ کے وہاں پہ بھیکاری مانگ کے گزارا کر رہے ہیں. کسے نہیں, آپ تو کارخانے لگا رہے ہیں, آپ تو دوسرے ملک میں, پاکستان میں آپ کو کارخانوں کی ضرورت نہیں, آپ دوسرے ملک میں آپ بولتی جائیں گی نا, میں آپ کی بات مطلب جتنا جھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی سچا ہوگا. سر آپ ان سے مجھے کیا ضرورت ہے, 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, جو آپ کی کارکردگی ہے وہ الیکشن نہیں کہتے, اسے سلیکشن. بات کریں پی آئی اے کی. آپ مجھ سے کریں بات, شیخ صاحب میں آپ کا جواب سن رہی ہوں. جی بات یہ ہے, میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنی جو سوچ کو, اپنی طاقت کو, اپنی نظر کو جو ضائع کر رہے ہیں اس بات پہ, اصل مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ جو یہ دیکھیں کیسی خوبصورت دلیل تھی کہ پی آئی اے فوجی جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ کام کرتی ہے. یار کیا ہو گیا آپ کو, بھائی دنیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہے حالت. ابھی بھی آپ چپ کر جائیں خدا کے لیے, بس کریں. آپ پتہ نہیں کیا کھا کے آئی ہوئی آپ. کیوں, آپ نے کیا کھایا؟ چپ کر جائیے, سن لیجیے, میں تو بولا ہوں. آپ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں, شیخ صاحب آپ مجھ سے بات کریں نا. میں بات کروں کبے کھائے ہوں تو یہ بات, میں خاموش ہوں پلیز. اب میں نے بات جو کی ہے, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, خود ہی بات کر رہے ہیں اور خود ہی ہنس رہے ہیں. آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں. میں جو بات کروں گا آپ اسے اختلاف کریں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ادارہ آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے, اس کا مطلب نہیں چل رہا تھا. ہم نے اپنی کئی کوشش کر کے دیکھ لیا اس ادارے کو چلانے کے لیے, وہ نہیں چلا. اب جس پہ کنسنٹریٹ کیجئے اس بات پہ کہ اس میں شفافیت ہو. اگر یہ ادارہ کہیں آپ اس کے شیئر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس کا شفاف طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں اپوزیشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور آپ اس کی نشاندہی کریں گے کہیں خدا. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا آج کے دور میں, جس طرح وائبرنٹ آپ کا میڈیا ہے, جس طرح اپوزیشن. نہیں, لیکن ایک بات سنیں شیخ رویل اصغر صاحب, سر ایک چھوٹا سا کوشچن سن لیں. اگر آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی, میری جب بات ہوئی تھی مجھے زبیر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں اپوزیشن کے تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا, یونین کے ممبرز کو. اگر آپ ان کو اعتماد میں لے کے اپنا پلان آف ایکشن بتا دیں. میں گزارش کروں. جی اب آپ نے سوال کر دیا, میں نے سن لیا. زبیر صاحب نجکاری کمیشن کے چیئرمین, انہوں نے آپ سے بات کی, انہوں نے آپ کو کہا کمیٹی بنائی. اس کا میرے ساتھ یا میری پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا جواب, جو درست جواب دیا جا سکتا ہے, وہ ایک زبیر صاحب ایسی جگہ موجود ہے جو آپ کو اس کا جواب دیں گے. میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا, میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, میرے سامنے وہ بات ہوئی نہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ اس کمیٹی میں کون لوگ آئے, یا آیا کمیٹی میٹ کی یا نہیں کی, اس کی کوئی آپس میں بیٹھک ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اس میں کیا طے ہوا کیا نہیں طے ہوا, اس بارے میں تو میں کچھ میرے پاس تو بالکل اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ کہتی تو 2 طریقے تھے نا, یا میں زبیر سے پوچھ لیتا
یا پھر سر آپ پوری زبیر صاحب رپورٹ کو آ فون چکی ہے کر نا لیجیے. شیخ روہیل اصغر صاحب, اس کی رپورٹ آ چکی ہے. پڑھی, آپ میری بات ہی سمجھے. اسمبلی ہے, آپ کی ڈیسک پہ رپورٹ آئی تھی, آپ نے پڑھی نہیں اس رپورٹ کو؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں, اس کمیٹی کی رپورٹ جو آئی تھی, اس کمیٹی نے یہ اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں, کیونکہ ہم نے اس پہ پوری کوشش کر دیکھی ہے کہ یہ نہیں ہوا. اس کے بعد اس کو آپ نے بل پاس کر دیا. اب میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایک پروگریٹو تھا, آپ نے وہاں پہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا, آپ چلے گئے, حکومت نے وہ بل پاس کر لیا. اب پھر آپ کے پاس ایک فورم آپ کے پاس پھر ہے, آپ کے پاس سینٹ ہے, آپ اپنی سینٹ میں تو وہ روکیں گے نا, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں جاسمین میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس وہ بھی ایک فورم ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی ساتھ دینا چاہیے, جس میں اگر غلطی ہے تو اس کی درستگی کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتی ہے. اچھا اجاز وہ ضروری چودھری نہیں صاحب ہے. ایک منٹ دیجیے گا. شیخ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ وہ ٹرانسپیرنسی سے ہو رہا ہے, اور ہم نے کوشش کر لی, نہیں ہم چلا سکے, نہیں خسارہ ختم ہو سکا. اجاز صاحب جی اب آ رہی آواز سر. ہاں جی, میں نے عرض کیا کہ دونوں واد نے میری سوال کا جواب نہیں دیا, اور شیخ صاحب نے تو فرما دیا کہ نجکاری کمیشن بالکل ایک الگ ادارہ ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا یہ اقدام کیا حکومت نے کہ آرڈیننس لا کے کارپوریشن سے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا دیا. یعنی پارلیمنٹ سے بالا ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ اگر یہ بلڈوز نہ کریں اپنی عددی قوت سے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے. یہ ویسے پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, جو گزشتہ 2.5 برس ہم نے دیکھے ہیں نا, کہ ہر جائز ناجائز بات کے اوپر کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوتی تھی, الٹا اپوزیشن کی جاتی تھی, ہمیں رگیدتے رہتے تھے. اب انہیں اندازہ ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح عوامی امنگوں کا, قومی اداروں کا تہس نہس کر دیتی ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ نجکاری کمیشن آزاد کمیشن ہے, لیکن یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا خیال ہے ہمارے ملک کے اندر کبھی اسرٹین ہی نہیں ہوا کہ اگر کوئی خسارے میں جا رہا ہے تو کس کے بھانجے ملازم ہیں, کس کے رشتہ دار ملازم ہیں, وہاں پہ کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں, کیوں آخر؟ دیکھیں نا, اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے, اور یہ پارلیمنٹ ہی پوچھ سکتی ہے, اور نجکاری کمیشن وہاں آ کے جواب دینے کا پابند. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجاز چودھری صاحب, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور پارلیمنٹ ہی پوچھ سکتی ہے. میرے خیال سے اسی چیز کو اگر اٹھایا جائے تو بہت بہتر ہوگا. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کا, شیخ روہیل اصغر صاحب اور اجاز چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجاز صاحب معذرت کروں گی آج آڈیو کے حوالے سے آپ کو جو تکلیف ہوئی. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. رائٹ ٹو می آن ٹویٹر اینڈ فیس بک, اور آپ اپنی بھی رائے دیں کہ آپ کی PIA کی نجکاری کے حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.